ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، خصوصیت کے ساتھ نوجوان ساتھیوں، موجودہ صورتحال جو کچھ ہے بڑا خوفناک ہے، بڑا دردناک ہے اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں کو جتنا جاگنے، سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اتنی ضرورت کسی مسلم کنٹری کے مسلمانوں کو پڑھنے کی ہے یا سیکھنے اور سمجھنے کی ہے۔ ٹھیک آپ اسی طریقے سے سمجھیں کہ جس ملک میں ٹھنڈک ہوگی وہاں کے لوگوں کو ہی سویٹر اور جیکٹ پہننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں ٹھنڈک ہی نہیں ہے وہاں سویٹر اور جیکٹ کا کیا کام؟ انسان پروٹیکشن کب لیتا ہے، انسان خود کو بچاتا کب ہے؟ جب اس کو کسی چیز سے تکلیف پہنچنے والی ہوتی ہے۔ ہم سویٹر اور جیکٹ کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے نا کہ ہمیں ٹھنڈے سے تکلیف پہنچے گی، ہم بیمار ہو سکتے ہیں، ہم مر سکتے ہیں، ہم اپاہج ہو سکتے ہیں، تو اس کے بچاؤ کے لیے ہم سویٹر یا گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، ہم اسے پہنا کرتے ہیں۔ اس مثال کو دینے کے بعد میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو انسان اسی حساب سے اپنی سیفٹی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس ملک میں جو مسلمان رہتے ہیں ان مسلمانوں کے لیے آج کے وقت میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کا علم رکھیں، اور جو انہیں نہیں معلوم ہے وہ اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے اس تعلق سے جانیں، کیونکہ موجودہ صورتحال اس طریقے کی ہے کہ آج کی اس صورت میں ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں گمراہیت بانٹی جا رہی ہے، لوگوں کو دی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور کتابوں کی شکل میں گمراہیت لوگوں کے ہاتھ میں بانٹی جا رہی ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں کا غلط سلط ترجمہ کر کر لوگوں کو سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے اور اسلام سے متنفر کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کیا جا رہا ہے۔ سبب کیا ہے ہم نہیں جانتے، تو ہمیں کوئی کچھ بھی بتا سکتا ہے۔ اگر ہم جانکار ہوں تو ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، ہمیں کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ابھی خاص کر کے اس ملک میں چل رہا ہے، اسے دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو یا خود کو قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم سے دور رکھا تو یاد رکھیے یہ دنیا بھی ہمارے لیے جہنم ہے اور آخرت بھی ہمارے لیے جہنم ہو جائے گی۔ جس راستے پر ہمیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ راستہ بالکل جہنم تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہندو راشٹر کے نام پر اور اس ملک کو پوری طریقے سے بدلنے کے نام پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ ہم سے اور آپ سے چھپی اور ڈھکی بات نہیں ہے۔ آج بھی اگر میں خاموش رہوں، جیسے ہمارے نیتا گن خاموش ہیں، علماء بھی اگر بولنا چھوڑ دیں، مولوی حضرات بھی اگر بولنا چھوڑ دیں، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ آج کے وقت میں ضرورت ہے کہ ہر مسلمان ہمت باندھے اس معاملے میں کہ جو سچ ہے، جو صحیح ہے، وہ دنیا والوں تک اس چیز کو پہنچا دے۔ اللہ رب العزت نے علماء کرام کے تعلق سے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بے شک یہ جو علماء حضرات ہیں نا، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ سچ بات کرتے ہیں،
ان کو نہ اپنے جان کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کچھ کھونے کا غم ہوتا ہے، نہ کچھ لٹ جانے کا انہیں درد ہوتا ہے۔ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو حق اور سچ بات ہے وہ دنیا والوں تک رکھتے ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے آج کے وقت میں کہ سچے لوگوں کی بھی کمی ہو گئی ہے، سچے علماء کی بھی کمی ہو گئی ہے۔ ہر آدمی اپنی تھال بجا رہا ہے، ہر آدمی اپنی روٹی سیکنے کے پیچھے پڑا ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو خطرہ پہنچتا چلا جا رہا ہے اور دن بدن ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، میں اس تعلق سے 2-3 باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے عرض کروں گا جس سے آپ کا ذہن کھلے کہ موجودہ وقت میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیسی کیسی سازشیں رچی جا رہی ہیں اور ہمارے بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے ایک کتاب آپ لوگوں کو دکھائی تھی کہ مسلمان نہیں سمجھا گیان قرآن، میں نے یہ دکھائی تھی آپ کو، اور میں نے اس تعلق سے 25 منٹ سے 30 منٹ کی گفتگو کی تھی۔ آج میں اس کتاب کو بھی سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کتاب کے ساتھ ساتھ 2-3 باتیں اور جوڑ کر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس کتاب میں ایک بات لکھی گئی ہے کہ مکہ مہادیو کا مندر ہے، اسے سدھ کیا گیا ہے کہ مکہ مہادیو کا مندر ہے۔ خانہ کعبہ جہاں موجود ہے، خانہ کعبہ وہ مندر ہے مہادیو کا۔ اب اس کو انہوں نے سدھ کیا ہے بابا نے، اور سدھ کرنے میں جو جو باتیں لکھی ہیں وہ بالکل عقل سے پری باتیں ہیں، سوچ اور سمجھ سے بہت دور کی باتیں ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اپنی بات اگر منوانی ہو تو کہیں نہ کہیں سے لنک جوڑنا پڑتا ہے۔ انہوں نے ایک لنک جوڑا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے مکہ کے اندر تشریف لائے تو 360 بت خانہ کعبہ کے اندر تھے، اس سے تو انکار نہیں ہے۔ تاریخ کی سیرت کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کر کے دیکھیے، اس کے اندر موجود ہے کہ 360 بتوں کا گھر تھا خانہ کعبہ۔ در حقیقت وہ اللہ کا گھر تھا، لیکن مکہ والوں نے، کفار مکہ نے ضرورت کے اعتبار سے اپنے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کا مجسمہ بنایا اور خانہ کعبہ کے اندر ان کو یادگار کے طور پر رکھ دیا۔ بعد میں لوگوں نے انہیں خدا سمجھنا شروع کر دیا اور ان کی پوجا اور پرستش شروع کر دی۔ یہ دنیا جانتی ہے، یہ تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر دہراتے ہوئے کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ مکہ کے اندر مورتیاں تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توڑا، انہیں نکالا، اور نکالنے کے بعد انہیں پاک اور صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد پھر اسے ایک صاف ستھرا گھر بنا دیا جسے مسلمان اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام بعد میں کیا، لیکن اس سے پہلے یہ کیا تھا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جب اس سے پہلے یہ اللہ کا گھر تھا تو پھر اس کے اندر مورتی آئی کیسے؟ پھر اس کے اندر یہ ساری گھٹنا ہوئی کیسے؟ پھر اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوئی کیسے؟ پتہ یہ چلا کہ چینجز اور بدلاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اصل میں تو وہ مہادیو کا استھانی تھا۔ انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ اچھا، اب اس کو سدھ کرنے کے لیے انہوں نے جو بات کہی ہے، میں 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز سمجھ لیجئے، ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب وہ اپنی بات جو شروع کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھائی مکہ کے اندر پہلے بت تھے۔ اچھا، وید کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے تو پھر یہ کس وید کے اندر یہ بات لکھی گئی؟ انہوں نے کہا 2 پرکار کے وید ہوتے ہیں، ایک وید کو کہتے ہیں سکشم وید اور ایک کو کہتے ہیں سامانیہ وید۔ اور یہ سکشم وید کیا ہے اس کو سمجھیے۔ سکشم وید وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں زمین پر خود آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، انسان کی شکل میں وہ زمین پر خود آ جائے اور آنے کے بعد وہ سادھو اور سنت کے ویش میں لوگوں سے وہ سچائی جو سچ ہے وہ کہہ دے، جو سچائی اور سچ ہے وہ کہہ دے، اور اسے دنیا والے جو لوگ ہیں وہ کتابی شکل میں اسے لکھ لیں۔ تو یہ ایک سکشم وید کہلاتا ہے۔ اب انہوں نے کچھ لوگوں کا ریفرنس دیا ہے، سادھو سنتوں کا، فلانا سنت، فلانا سنت، فلانا سنت۔ یہ لوگ جو آئے تھے
ان لوگوں نے اپنی زبان سے یہ بات کہی کہ بھائی وہ جو ہے مکہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے اندر بت تھا، اور واقعی وہ بت تھا، وہ مہادیو کا استھان ہی تھا، بعد میں اس کو صاف کیا گیا، اس کو پاک کیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وید کے انوسار اس کے اندر بت تھا، اسی لیے مکہ مہادیو کا استھان ہے۔ اب بتائیے ذرا سا، کہیں پر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی لاجیکلی بات سمجھ میں آتی ہے؟ خدا خود زمین پر اتر گیا، خدا خود زمین پر اتر کر اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس بارے میں کہ موٹی بدھی رکھنے والے لوگ کیسے ایسے قسم کے لوگوں کی باتوں میں الجھ کر پڑ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں۔ آپ ایک چیز سمجھیے، اللہ رب العزت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہر دھرم مذہب کا ہر انسان جانتا ہے۔ کیا بھائی کہ اللہ رب العزت نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ صاف ہے، کوئی جسم نہیں ہے اس کا، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کان ہیں، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پیر ہیں۔ اگر وہ سنتا ہے تو اس کے سننے کا معاملہ ہمارے جیسا نہیں، ہم سے الگ ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے تو ہماری جیسی آنکھ اس کی نہیں ہے، اس کا دیکھنا ہم سے بالکل مختلف اور الگ ہے۔ جب اللہ رب العزت کے لیے جسم و جسمانیات ہے ہی نہیں تو پھر مورتی کا کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے؟ یہ چیز کہاں سے ابھر کر سامنے چلی آتی ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو احسان ہے، صرف احسان نہیں، آپ کہیں احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اس سر کو جو انسان کا سر ہے، جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جسے اللہ نے فرشتوں سے بھی بلند و بالا مقام دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے سروں کو وہ عزت دی کہ جو انسان اپنے سر کو چہرے کے آگے، جانور کے آگے، کتا کے آگے اور نہ جانے کیسے کیسے جانوروں کے آگے سر جھکاتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کے آگے اپنے سر کو جھکا کر اسے ذلیل نہ کرو، اگر تمہارے سر کو عزت چاہیے تو اللہ کے آگے سر کو جھکاؤ، اللہ کے آگے سر کو جھکاؤ۔ یہ سر تمہارا جانوروں کے آگے جھکنے کے لیے، جھکانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہ سر اللہ کے آگے جھکنے اور جھکانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، کیسی کیسی باتیں، کیسی کیسی گمراہی کی باتیں کتابوں کے اندر لکھ دی جاتی ہیں، اور لوگ ان لوگوں کے مکر و فریب میں پڑ جاتے ہیں، ان لوگوں کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں لوگ۔ یہ تو ایک بات ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے بزرگوں، آج کل یوٹیوب وغیرہ پر ایک چیز بڑی تیزی کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ دوڑ رہی ہے، ایکس مسلم کا کانسیپٹ چل رہا ہے آج کل۔ بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو سوشل میڈیا پر لایا جا رہا ہے، اب تو ٹی وی چینلوں پر، نیوز کے چینلوں پر لایا جا رہا ہے، انڈیا ٹی وی وغیرہ یہ سب نیشنل ٹیلی ویژن ہے، اس پر لایا جاتا ہے۔ کچھ نوجوان لڑکوں کو لایا جاتا ہے جنہیں قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ آیت متشابہات، یعنی وہ آیتیں جس کا معنی ایک سے زیادہ ہے، ضرورت کے اعتبار سے وہ چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی، وقت جیسے جیسے آئے گا وہ چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ دنیا ابھی تک یہ جاننے پر مجبور ہے کہ وہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے جو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو بنایا، وہ 6 دن پہلے انسان یہ تعین کر لے کہ وہ 6 دن کون سا تھا۔ یہ سورج نکلنے سے لے کر ڈوبنے والا دن، یا چاند کے ذریعے جوڑی گئی تاریخ، یہ کون سی تاریخ مانی جاتی ہے؟ پہلے تو اس چیز کو انسان کلیئر کر لے۔ یہ آیت متشابہات کو آج تک کسی نے کلیئر نہیں کیا۔ تو قرآن میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جو آیت متشابہات ہے، جس کا معنی وقتاً فوقتاً پورا ہوتا چلا جائے گا، سامنے چلا آئے گا اس کا معنی۔ ایسی آیتوں کو ان لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے، رٹایا جاتا ہے، اور پھر انہیں ٹیلی ویژن پر لا کر کے مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو برا دکھایا جاتا ہے، مسلمانوں کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ میں نے بھی ایسی 2-4 ویڈیو دیکھی، سنی، اور میں نوجوانوں سے ایک بات کہوں گا
میری طرف سے ایک چھوٹی سی بات اس کو قبول کر لیجئے، خدا کے واسطے اگر جانکاری نہ ہو تو کنٹروورسی کے جملے کو نہ سنیے، نہ کسی کو سننے کا مشورہ دیجئے۔ معلومات ہے تو سنیے، اگر معلومات نہیں ہے تو مت سنیے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس بازار میں ڈپلیکیٹ سامان ملتا ہے، اگر پرکھ ہے تو جائیے بازار کے اندر، اگر پرکھ نہیں ہے جائیے گا تو لٹھی تو جائیے گا، نقصان ہی تو اٹھائیے گا۔ جب پتہ ہے کہ ڈپلیکیٹ سامان مل رہا ہے اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ ہم اصلی اور نقلی میں فرق کر سکیں، تو آپ بتائیے آپ دھوکہ کھائیے گا کہ نہیں کھائیے گا؟ مجھے جواب دیجئے اس بات کا۔ آپ کو دھوکہ کھانا ہی ہوگا کیونکہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ آج کل ڈپلیکیٹ لوگ مارکیٹ میں بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھتے ہیں، مگر اس کا مطلب اور معنی بالکل بدل کر دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، اور دنیا سوچتی ہے کہ صاحب ایسا ہے اسلام۔ میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بہت چھوٹی سی مثال۔ وہ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ حلالہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حلالہ اسلام کے اندر ایک چیز ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی عورت کو 3 طلاق دے دیا، اول تو یہ کہ 3 طلاق دینا حرام ہے۔ 3 طلاق دینا کیا ہے بولیے؟ حرام ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، حرام ہے، 3 طلاق نہیں دو، حرام ہے یہ۔ طلاق دینے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ 1 مہینے میں 1 طلاق دو، اگر بیوی مان جاتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو دوسری دو، اور اگر تم نہیں بھی دو گے تو دوسرے مہینے میں دوسری خود پڑ جائے گی، اس کے بعد تم الگ ہو گئے، تم کو تیسرا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیسرا اگر تم بولتے ہو تو اس کے ذریعے تمہارے بد اخلاق اور بد کردار ہونا یہ نمایاں ہوتا ہے کہ تم کتنے بڑے بد اخلاق ہو، کہ جس عورت کو تم نے اپنے گھر کی زینت بنائی اس عورت پر تم نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ اسے 3 طلاق کہا۔ اب یہ 3 طلاق تو اس لیے بتایا گیا تھا کہ اس کے ذریعے مرد کی بد اخلاقی ابھر کر سامنے آئے۔ تو اول تو یہ کہ 3 طلاق دینا حرام ہے، لیکن کسی نے دے دیا، بیوی تو نکل گئی نکاح سے باہر، اب اس کی شادی ہو گئی دوسری، اب اتفاق یہ ہوا کہ دوسرا شوہر مر گیا، تو اب کیا وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے؟ آئے اللہ نے تو رحم کیا، اللہ نے تو مہربانی کی اس مرد پر کہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب تمہارے لیے وہ حلال ہو گئی۔ یہ حلالہ کا لفظ وہاں سے آیا تھا کہ ٹھیک ہے اس کی شادی کہیں ہو گئی تھی لیکن وہ بھی مر گیا یا اس سے ڈائیورس ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں کیا ہو، چلو پہلے والے کے لیے حلال ہو گئی، اللہ نے رحم فرمایا۔ لیکن دیکھیے کیسی بیکار سی باتیں اور کیسی لعنتی باتیں دنیا کے سامنے رکھا کہ دیکھیے تو یہ ہے اسلام، عورت کو 3 طلاق دے دیا جائے تو حلالہ کرنے کو اسلام کہتا ہے۔ ارے بے وقوف انسان، اسلام نے کب کہا کہ حلالہ کرو؟ اسلام نے تو یہ کہا کہ اگر دوسری شادی ہو گئی ہے، مر گیا، ڈائیورس ہو گیا، تو اب پہلے والے کے لیے حلال تھا، اب اس حلال کو لوگوں نے حلالہ بنایا اور اسے سماج کے سامنے ایک گناہ کی طرح پروس کر کے رکھ دیا کہ دیکھو اسلام کے اندر حلالہ ہے، اس میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے۔ کمال کی بات کہاں کی تھی، کہاں بات پہنچ گئی؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو یا نہیں سمجھ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے یہ احسان کیا مرد و عورت پر یا نہیں؟ اول تو یہ کہ تم نے حرام کام کیا کہ اسے 3 طلاق دیا، اس کی سزا ہے کہ تم اس عورت سے اب دوبارہ نکاح نہیں کرو گے، لیکن چلو اس عورت نے دوبارہ نکاح کر لیا، اس کا کیا قصور تھا؟ لیکن اگر اس کا دوسرا شوہر بھی مر گیا ہے، چلو اب اس عورت پر ہم رحم کرتے ہوئے تمہارے لیے وہ چیز حلال کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے احسان اور مہربانی کا راستہ کھولا تھا، لیکن لوگوں نے اسلام کے لیے اس حلال کو گالی بنا دیا، اور مسلمان بھی نہیں سمجھتا اس کو۔ مسلمان کہتا ہاں یہ کیا چیز ہے بھائی، ہم اپنی ماں بہنوں کو یہ حلالہ سمجھا نہیں پاتے کہ یہ ہے کیا چیز۔ اگر یہ بات اپنی بہنوں کو ہم سمجھائیں گے تو کیا ان کے بھیجے میں یہ بات نہیں اترے گی کہ اگر اللہ رب العزت نے 3 طلاق کے بعد دوبارہ پلٹنے کا حکم نہیں دیا تو یہ سزا اس مرد کے لیے ہے، اس مرد کے لیے یہ سزا ہے، عورت تو آزاد ہے۔
جائے بھائی نکاح کر لے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہاں پر بھی اسے کوئی دھچکا لگ جائے، اس کے ساتھ کوئی انہونی ہو جائے، حادثہ ہو جائے، تو اللہ نے رحم فرماتے ہوئے کہا اب تمہارے لیے حلال ہے، پہلے والے سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن بغیر دوسرے کے عقد میں گئے تم پہلے والے کی طرف نہیں لوٹ سکتی ہو، اور اے مرد تو بھی نہیں لوٹا سکتا ہے، کیونکہ تو نے اس عورت پر 3 طلاق دے کر کے ظلم کیا۔ یہ اللہ کی سزا تھی، لیکن لوگوں نے اسے کیا بنا دیا؟ گالی بنا دیا۔ اللہ کے اس حکم کو لوگوں نے گالی بنا دیا، بات سمجھتے نہیں ہیں لوگ۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، اس طریقے کی گمراہی سماج میں پھیلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کس کام کے لیے اتارا، لوگوں نے کس کام کے لیے اس کو رکھ دیا۔ ایک مثال اور چھوٹی سی سن لیجئے، قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز مت پڑھو۔ کبھی سنا ہے آج تک؟ پورے قرآن میں تو لکھا ہوا نماز پڑھو، لیکن ایک جگہ آیت ہے کہ اے ایمان والو نماز، بولیے نا بھائی، کیا بات ہے، اب تو اللہ ہی تعالیٰ چھوٹ دے دیے کہ نماز مت پڑھو۔ آگے والا بھول گیا کہ آگے اللہ نے کیا لکھا، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اگر نشے کی حالت میں ہو تو خبردار نماز مت پڑھنا۔ آدھی بات بولی اور آدھی بات کو گھونٹ گیا اندر۔ حلالہ کے بارے میں کہہ دیا کہ عورت دوسرے سے شادی کرے گی پھر پہلے کی طرف آئے گی، ارے آدھی بات کیوں بولتے، پوری تو بولو۔ بدقسمتی یہی ہے، یہ گمراہ کرنے کا راستہ اور طریقہ اپنایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے گمراہ کرنا ہے لوگوں کو۔ وقت اور حالات بدلتے ہیں صاحب، چیزیں بدل رہی ہیں، وقت اور حالات کے حساب سے ہر کچھ بدلتا جاتا ہے۔ پہلے انسان بیل گاڑی سے سفر کرتا تھا، لیکن اب انسان ہوائی جہاز سے سفر کر رہا ہے۔ وقت بدل گئے نا، حالات بدل گئے نا، اس حساب سے چلنا ہے نا ہم کو۔ تو اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے بھی اپنی شریعت میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ وقت اور حالات کے حساب سے چیزیں بدلتی ہیں، بدلیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 106 کے اندر، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، کہ ہم نے قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی رکھی ہیں کہ جسے ہم نے منسوخ کر دی، ختم کر دی، لیکن ہم اس کے مقابلے میں اس سے بھی اچھا حکم تمہارے لیے لاتے ہیں، اور ہم اس لیے لاتے تاکہ تم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بار کمٹمنٹ کر دی، اللہ اس کے لیے مجبور نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ جب چاہے جو چاہے سنشودھن کر سکتا ہے۔ ارے تم انسان ہو کر کے قانون میں سنشودھن کر سکتے ہو، وہ مالک ہو کر کے قانون میں سنشودھن نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات سمجھانے کے لیے چیزوں کو اتاری، لیکن بدقسمتی کہ لوگوں نے اسے ہی گالی بنا دیا، اسے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ بنا دیا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، اس طریقے کے گمراہ کن اور فتنہ پرور لوگوں سے بچیے، اور جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیجیے۔ اور میں اپنے نوجوان بچوں سے خاص کر گزارش کروں گا کہ تم موبائل دیکھتے ہو، تم سوشل میڈیا سے جڑے رہتے ہو، کسی اچھے اسکالر کو سنو، کسی اچھے مصنف کو پڑھو، کسی اچھے مفسر کی تفسیر پڑھو، کسی اچھے مفسر کی تفسیر سنو۔ یہ کوٹ پینٹ ٹائی کے چکر میں مت پھنسو، سمجھ رہے ہو آپ بات کو؟ یہ رمق اور دمق کے چکر میں مت پھنسو، نہیں تو بری طریقے سے اپنے اسلام کو کھو بیٹھو گے، بری طریقے سے اسلام کو کھو بیٹھو گے۔ اور میں ایک چیز اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف آپ کے ہی زمانے میں یہ کام ہو رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو ان کے زمانے میں بھی اعلان نبوت کیا تھا کسی نے، نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اور حضور کو باضابطہ لیٹر بھیجا تھا، مسلمہ کذاب نے باضابطہ لیٹر بھیجا تھا، اور لیٹر میں کیا لکھا تھا؟ ایسا ہے کہ مکہ کے لیے اور عرب کے لیے آپ نبی ہو جائیے، ادھر والے کے لیے ہم کو رہنے دیجیے، ادھر والے کے لیے ہم رہیں گے، ادھر والے کے لیے آپ رہیے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب تو حضور کے زمانے میں بھی ہوا ہے، حضور کے رہتے ہوئے قرآن کے خلاف لوگوں نے بولا ہے، حضور کے رہتے ہوئے حدیث کے خلاف لوگوں نے بولا ہے، حضور کے رہتے ہوئے حضور کے خلاف لوگوں نے بولا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق پڑا اس سے؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابو بکر اور نکھر گئے، عمر اور نکھر گئے، عثمان اور نکھر گئے، علی اور نکھر گئے۔ کیوں نکھر گئے؟ حالات جو بھی ہو، ہم محمد کے تھے، محمد کے ہیں، محمد کے رہیں گے، بات ختم ہو گئی۔
میرا رسول سچا تھا، سچا ہے، سچا رہے گا۔ لے آؤ دنیا بھر کے قوانین، لے آؤ دنیا بھر کی تردیدیں، لے آؤ دنیا بھر کی کتابیں، سب ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کا فرمان ایک طرف ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے آج کے وقت میں۔ اگر نہیں جانتے ہو تو آنکھ بند کر کے کہنا ہوگا کہ ہاں ہم محمد رسول اللہ کے ہیں، میرے رسول نے جو کہا وہی سچ ہے، میرے رسول نے جو لایا وہی حق ہے، میرے رسول کا جو رب ہے وہی میرا رب ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ آج کہنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آخری حدیث کا ایک مفہوم پڑھ کر آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا بھی دن آئے گا کہ ہر طرف سے فتنہ ہوگا، ہر طرف سے فتنہ ہوگا، اسے کوئی راستہ نہیں دکھے گا کہ وہ جائے تو کدھر جائے، پناہ لے تو کدھر پناہ لے، وہ کس طرف جائے کہ اس کا ایمان بچ جائے۔ تو میرے رسول علیہ السلام نے اگزامپل دیتے ہوئے فرمایا وہ اگر کسی درخت کو پکڑ کر زندگی کاٹ لے تو اس کے لیے وہی امان کی جگہ ہے۔ ایک درخت کو پکڑ کر وہ کاٹ لے تو اس کے لیے وہی امان کی جگہ ہے۔ اور یہ درخت کون ہے؟ ایک ہی جملہ میں سن لیجئے، یہ درخت کون ہے؟ اسی درخت کا نام اللہ ہے۔ اس درخت کا نام کیا ہے؟ بولیے، اللہ ہے۔ اور اس کی ہریالی کا نام جناب محمد رسول اللہ ہے، اور اس کے پھل کا نام قرآن مجید ہے۔ سمجھ لیجئے اس بات کو، اس کے پھل کا نام قرآن مجید ہے۔ جب تک اس سے فائدہ لیتے رہو گے ایمان تمہارا زندہ رہے گا، جب تک اپنی ہریالی کو برقرار رکھو گے ایمان تمہارا زندہ رہے گا، جب تک جڑوں میں پانی ڈالتے رہو گے پیڑ مضبوط رہے گا اور تمہیں اس سے فائدہ اور استفادہ ملتا رہے گا۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، حالات ایسے ہیں کہ بس یہ طے تمنا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے دین کے بارے میں لیکن اتنا جانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ ہمیں کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب ہم کچھ نہ کر سکیں، لیکن ابھی ہمارے پاس بہت سارے مواقع ہیں، راستے ہیں، ہم قرآن پڑھیں۔ میں بار بار کہتا ہوں قرآن پڑھو، پلیز خدا کے واسطے قرآن پڑھو، 1 آیت پڑھو، 5 آیت پڑھو، ڈیلی ترجمے کے ساتھ۔ اور یاد رکھنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مکار اور فریبی لوگوں کے ترجمے سے دور رہیے، ایسے آدمی کا ترجمہ پڑھیے جسے واقعی دنیا والوں نے کہا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ایسے لوگوں کو مت پڑھیے کہ جس کے ایمان پر شک ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے، سمجھیے، جہاں نہیں سمجھ میں آئے اپنے علماء کی طرف رجوع کیجیے۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔